بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر نے کہا یا علی مدد، اس موضوع پہ کچھ معروضات پیش کرنی ہیں، اور ایک چیز عرض کرتا جاؤں کہ یہ حقیقت میں امیر المومنین علی علیہ السلام کے علمی مقام کا اظہار ہے۔ ہمارے ہاں رسم یہ بن چکی ہے کہ ہر چیز کا منفی پہلو دیکھا جاتا ہے۔ حضرت عمر کے اس جملے کو منفی پہلو سے نہیں دیکھیے، بلکہ اس وقت جو مسلم کمیونٹی میں، مسلم امت میں اتحاد کی ضرورت ہے، اس پہلو کو مد نظر رکھیے۔ دیکھیے نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 270 ہمارا موضوع ہے، اور جناب امیر علیہ السلام سے حضرت عمر ایک مسئلہ پوچھتے ہیں، اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ کعبے کے جو زیورات ہیں ان کو اگر فوج پہ لگا دیا جائے تو حضرت عمر اس پہ تیار ہو جاتے ہیں، اور پھر مسئلہ پوچھتے ہیں حضرت علی علیہ السلام سے، تو حضرت علی علیہ السلام وہ تفصیل عرض کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، اور حضرت عمر نے بھی اسی کو قبول کیا۔ اب یہ حقیقت میں ایک مثبت پہلو اس سے لیا جا سکتا ہے۔ بہرحال یہ جملہ جو حضرت عمر نے اس مسئلے کے حل کے بعد کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم رسوا ہو جاتے، یہ حقیقت میں حضرت عمر نے زندگی کے بہت سارے مراحل میں کہا۔ شبہ پشاور نامی کتاب اگر آپ دیکھیے تو انہوں نے کوئی 70 مقامات لکھے ہیں کہ حضرت عمر نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا، لولا علی لہلک عمر۔ اسی طریقے پہ علامہ امینی نے اپنی کتاب الغدیر کی 6 جلد میں ایک کافی تفصیل لکھی ہے کہ جہاں جہاں حضرت عمر نے یہ کہا۔ میرے پاس یہ ایک کتاب مصر کے ایک عالم ہیں عبد الرحمن الشرقاوی، ان کی کتاب تازہ یہ ملی ہے، یہ علی امام المتقین۔ اس کتاب کو اگر دیکھیں تو انہوں نے یہ صفحہ 91 پہ ایک پوری فصل بنائی ہے، اور فصل الخامس، اور اس کو عنوان دیا ہے لولا علی لہلک عمر، اور اس میں بہت سارے واقعات جو ہیں وہ لکھے ہیں۔ بہرحال ہم اس مسئلے کی طرف آتے ہیں کہ حکمت نمبر 270 میں جناب امیر علیہ السلام نے مسئلے کو حل کیسے کیا۔ وروی عنہ ذکر عند عمر بن الخطاب فی ایامہ حلی الکعبۃ وکثرتہ، بیان کیا گیا ہے کہ حضرت عمر ابن خطاب کے سامنے خانہ کعبہ کے زیورات اور ان کی کثرت کا ذکر ہوا، تو کچھ لوگوں نے ان سے کہا کہ اگر آپ ان زیورات کو لے لیں اور انہیں مسلمانوں کے لشکر پر صرف کر کے ان کی روانگی کا سامان کریں تو زیادہ باعث اجر ہوگا۔ خانہ کعبہ کو ان زیورات کی کیا ضرورت ہے؟ یہ دیکھیے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ زیورات کعبہ کتنے تھے، اس لیے کہ ہمیشہ لوگ بیت اللہ پہ زیورات پیش کیا کرتے تھے۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے جو اس وقت ہم نہیں چھیڑتے کہ کعبہ کے لیے تبرکات دیے جاتے تھے۔ حضرت عبد المطلب نے جب زمزم کا کنواں کھودا تھا ایک بڑی مدت کے بعد، تو اس سے وہ 2 ہرن سونے کے نکلے تھے، اور ساسانی حکمرانوں کی تلواریں اور باقی بھی قیمتی چیزیں جو ہیں وہ اس سے نکلی تھیں۔ ہر دور میں یہ سلسلہ چلتا رہا تھا، تبرکات کے طور پر لوگ اپنی قیمتی چیزیں کعبہ کو ہدیہ کرتے تھے۔ تو یہ خانہ کعبہ کو ان زیورات کی کیا ضرورت ہے؟ چنانچہ حضرت عمر نے اس کا ارادہ کر لیا اور امیر المومنین سے اس کے بارے میں مسئلہ پوچھا۔ حضرت عمر نے ارادہ تو یہ کر لیا کہ ہم یہ فوج کے لیے اس سامان کو بیچ کے استعمال کریں گے، لیکن انہوں نے مسئلہ پوچھا حضرت امیر علیہ السلام سے، تو حضرت امیر علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہاں تفصیل جناب امام نے قرآنی حوالے سے، حدیث کے حوالے سے بتلائی۔ جب قرآن مجید نبی اکرم پر نازل ہوا، اب یہ علی علیہ السلام مسئلہ بتلا رہے ہیں کہ ہم کعبے کے زیورات کو بیچ سکتے ہیں یا نہیں۔ جب قرآن مجید نبی اکرم پر نازل ہوا تو اس وقت 4 قسم کے اموال تھے۔ ایک مسلمانوں کا ذاتی مال تھا، اسے آپ نے ان کے وارثوں میں ان کے حصے کے مطابق تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ دوسرا مال غنیمت تھا، اسے اس کے مستحقین پر تقسیم کیا۔ تیسرا مال خمس تھا، اس مال کے اللہ تعالیٰ نے خاص مصارف مقرر کر دیے۔ چوتھے زکوٰۃ و صدقات تھے، انہیں اللہ نے وہاں صرف کرنے کا حکم دیا جو ان کا مصرف ہے۔ اب یہ 4 حصے کر کے اور 4 تقسیمیں کر کے پھر امام فرماتے ہیں یہ خانہ کعبہ کے زیورات اس زمانے میں بھی موجود تھے، لیکن اللہ نے ان کو ان کے حال پر رہنے دیا، اور یہ جو ان کے حال پر رہنے دیا تو یہ ایسا بھولے سے بھی نہیں تھا، اور نہ اللہ کو اس کے وجود کا عدم علم تھا، یعنی نہ ان کا وجود اللہ سے پوشیدہ تھا۔
لہٰذا آپ بھی انہیں وہیں رہنے دیجئے جہاں اللہ اور اس کے رسول نے انہیں رکھا۔ اب یہ مسئلہ جناب امیر المومنین نے قرآن کے حوالے سے، اور اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ علی کا علم قرآن کتنا باریک ہے، اور یعنی باقی اصحاب بھی اور حضرت عمر بھی اس پہلو کو مد نظر نہیں رکھے ہوئے تھے۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا کہ لولاک لافتضحنا وترک الحلی بحالہ، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم رسوا ہو جاتے، اور زیورات کو ان کی حالت پر رہنے دیا۔ یعنی امیر المومنین نے مسئلہ بتلایا، پہلے تو یہ ہے کہ حضرت عمر نے مسئلہ پوچھا، حضرت علی علیہ السلام نے بتلایا، اور پھر حضرت عمر نے اس کو قبول کیا، اور فقط قبول نہیں کیا بلکہ فرمایا کہ لولاک لافتضحنا، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم رسوا ہو جاتے۔ اور ایک دو جملے اور اضافہ کر دوں یہاں، مثلا بعض کتب میں حضرت عمر کے اس جملے کو مختلف الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ لولا علی لحلق عمر، یہ تو مشہور جملہ ہے۔ مثلا ایک جگہ پہ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ لولا علی لضل عمر، اگر علی نہ ہوتے تو عمر گمراہ ہو جاتے۔ ایک جگہ پہ فرمایا اللہم لا تبکنی لمعزلۃ لیس لها ابن ابی طالب، خدایا مجھے اس مشکل کے وقت زندہ ہی نہ رکھ جس مشکل کے وقت علی موجود نہ ہو۔ یعنی وہاں یا علی مدد کے حوالے سے، یہاں مشکل کشا بھی کہا۔ اپنے وقت میں اگر ایسی شخصیات کے لیے بھی مشکل کشا تھے تو وہ علی ابن ابی طالب۔ لمعزلۃ، معزلہ یعنی یہ مشکل۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا کہ لا ابکانی اللہ بارض لست فیہا یا ابا الحسن، کہ ابا الحسن جس زمین پہ آپ نہ ہو خدا مجھے بھی اس پہ باقی نہ رکھے۔ ایک جگہ پہ ارشاد ہے حضرت عمر کا اعوذ باللہ من معضلۃ لا علی بہا، کہ خدا مجھے اس مشکل سے پناہ دے جس مشکل کے حل کے لیے علی حاضر نہ ہو، لا علی بہا۔ اور بہت سارے ایسے جملات جو ہیں وہ حضرت عمر کے جناب امیر علیہ السلام کی علمی عظمت کے موجود ہیں۔ یعنی ہم اس کو یوں کہہ سکتے ہیں کہ علم قرآن ہو، علم حدیث ہو، حضرت عمر بھی اس میں مدد طلب کر رہے ہیں اس کے حل کے لیے۔ آج بھی ضرورت اسی کی ہے، چونکہ یہ گویا پیغمبر اکرم کے فرمان پر عمل ہو رہا ہے، جہاں پیغمبر اکرم نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، قرآن کا علم بھی، تفسیر کا علم بھی ایک علم ہے، لہذا جو علم بھی ہو وہ علم علی ابن ابی طالب سے لینا چاہیے۔ اور بہترین خزانہ جناب امیر علیہ السلام کے علوم کا ایک مثلا نہج البلاغہ کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اور اگر نہج البلاغہ پہ بعض برادران کو اعتراض ہے لفظ نہج البلاغہ، حالانکہ ہم کئی دفعہ عرض کر چکے ہیں کہ اس وقت کے بہت بڑے محققین جو ہیں وہ اس کی شروح لکھ چکے ہیں اور اس کے حاشیے لکھ چکے ہیں، اور پاکستان میں بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ 80% اس کا، 90%، 95% اس میں اہل سنت کتابوں میں موجود ہے۔ تو بہرحال اقوال علی کو لیجئے، تفسیر علی سے لیجئے، اس لیے کہ حضرت عمر کی سیرت یہی ہوگی۔ اور کتنا ایک خوبصورت منظر ہو کہ یہ شیعہ سنی کی مسجدوں کو تقسیم کرنے کے بجائے کبھی شیعہ کی مسجد میں کبھی سنی کی مسجد میں سنی اور شیعہ جوان اکٹھے ہوں، تاکہ ان مسجدوں سے بھی شیعہ سنی کے لیبل ہٹیں اور مسلمانوں کی مجلسیں ہوں، مسجدیں ہوں، اور پھر اس میں قرآن کی تعلیم ہو، اور قرآن کی تعلیم سیرت حضرت عمر پہ چلتے ہوئے جناب امیر المومنین سے حاصل کریں۔ جب علی علیہ السلام سے تفسیر قرآن لی جاتی ہے، دیکھیے خطبہ نمبر 218 الہاکم التکاثر کا تفسیر جناب علی علیہ السلام نے بیان کی، اور اہل سنت عالم ابن ابی الحدید معتزلی جو 20 جلدوں میں نہج البلاغہ کی شرح لکھتے ہیں، جب اس خطبہ 218 الہاکم التکاثر کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو وہاں کہتے ہیں کہ میں نے گزشتہ 50 سالوں میں 1000 بار اس ایک خطبے کو پڑھا ہے، اور ہر دفعہ نئے نئے مفاہیم گویا ذہن میں آتے ہیں۔ تو یہ ہے تفسیر قرآن جو علی ابن ابی طالب اس انداز سے بیان کرتے ہیں۔ تو پروردگار ہمیں اللہ کی کتاب کی فہم عطا فرمائے، اور ذریعہ جناب امیر المومنین ہیں، اس لیے کہ حضرت عمر بھی اس میں علی علیہ السلام کا سہارا اور مدد لے رہے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔